اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وفیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وجلا عیوننا بالبکاء وعزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین الیدین لماتمہ وعزائہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الفرشی ابتہی ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد مومنین اگرچہ سردی اور مصروفیت کی بنا پر یعنی کم تعداد میں آتے ہیں، لیکن فرشتے جنت کو چھوڑ کر، ملائے الاعلیٰ کو چھوڑ کر، عرش کو چھوڑ کر اس جگہ ضرور پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خود آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، نبی نے قسم کھا کر کہا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر فی محفل من محفل اہل الارض فیہ الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ نبی نے قسم کھا کر کہا کہ جس جگہ بھی، جہاں پر بھی زمین پر آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ سننے والے 4 آدمی ہیں، زیادہ ہیں، تعداد قلیل ہے یا کثیر ہے، چاہے ایک آدمی تذکرہ کرے تو وہاں پر ان مومنین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان مومنین کے لیے جو آل محمد کا تذکرہ سننے آتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مجلس ہے، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ، یہ شاعر حسینی، آل محمد کا تذکرہ کشتی نجات ہے۔ تو یہ انہی کے لیے ہے کہ جو کشتی میں آ کر سوار ہو، جو کشتی میں سوار ہوگا اسے ہی نجات ملے گی، جو روگردانی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو جہاں بھی اللہ نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، شیطان بہکاتا ہے، سردی ہے، اور اس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وَإِذَا ذُكِرَ بِدُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ نبی امام کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں نیند آتی ہے، انہیں اونگ آتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں سردی لگتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نبی امام کے علاوہ دوسری دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی
قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، مثلا غیبت کی محفل ہو، میچ ہو، چغلی ہو، چاہے 4 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے، نہ تھکن محسوس ہوگی، نہ اونگ آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو جہاں بھی اللہ نبی کا ذکر ہوتا ہے تھکن بھی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کہتے ہیں کہ یہ ایام فاطمی اس طرح مناؤ کہ جس طرح عاشور منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے عاشور منایا، تو آج کوئی بھی یزیدی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر ہم نے ایام فاطمی عاشور کی طرح منایا، عاشور کی طرح مناؤ تاکہ آنے والی نسلیں کوئی بھی قاتل محسن کا نام بچوں کا نہ رکھ سکے۔ جس طرح انقلاب زینبی سے یزید کے چہرے سے نقاب اتر گئی، لوگ اسے نبی کا جانشین سمجھتے تھے، خلیفہ رسول سمجھتے تھے، لیکن انقلاب زینبی سے سب اسے لعنتی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایام فاطمی منایا جائے تاکہ قاتل محسن بھی اس کو لوگ خلیفہ رسول نہ سمجھے بلکہ قاتل محسن سمجھے، لعنتی سمجھے۔ اس لیے کہ جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی ہے، اور قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو بھی رسول کو اذیت دے گا تو اللہ اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرے گا اور اس کے اوپر لعنتیں برستی رہے گی۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی رسول کو اذیت دے، فاطمہ کو اذیت دے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے۔ جو قاتل محسن ہو اس کے اوپر لعنتیں بھیجنی چاہیے۔ یہ مجلسوں کے اوپر پابندی، یہ جلوس کے اوپر پابندی، یہ نوحے کے اوپر پابندی کہ نوحے میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیوں انہیں دشمنی ہے، یہ کیوں انہیں اذیت ہوتی ہے؟ بھائی رام سنگھ کو اذیت نہیں ہوتی ہے، لال سنگھ کو اذیت نہیں ہوتی ہے، یہ عبداللہ کو اذیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ فاروق کو ہی اذیت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل محسن یہ لوگ نہیں ہیں، یہ پابندی لگانے والے قاتل محسن ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ آل محمد کا ذکر کیا جائے، ان کا غم منایا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء حسنہ کے ذریعے توسل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ بِأَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی اسماء الہی کے علاوہ کسی اور سے توسل کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ جو بھی اسماء الہی کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے، اس سے پہلے اللہ نے کہا جو اسماء الہی کے ذریعے توسل نہیں کرے گا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کلب کی مثال ہے، کتے کی طرح اس کی مثال ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہا کہ جو بھی اسماء الہی کے علاوہ توسل کرے گا، اسماء الہی کو چھوڑ دے گا، تو قرآن کی نظر میں اس کی مثال کلب کی طرح ہے۔ اس کے دل تو ہے لیکن وہ سوچتا نہیں ہے، اس کے آنکھیں تو ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے کان تو ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے، وہ غافلین میں ہے۔ یعنی جو اسماء الہی کو چھوڑ دے گا تو قرآن کی نظر میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے پروردگار یہ تو بتا دیجئے یہ اسماء الہی سے مراد تیری ذات ہے یا تو نے کسی اور کو مراد لیا ہے؟ تو اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ اسماء الہی سے وہ افراد مراد ہیں جو میری ذات کے مظہر ہیں، جو میری صفات کے مظہر ہیں، وہ اسماء الہی سے مراد ہیں۔ کہا کہ ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اس اسماء الہی سے وہ افراد مراد ہیں جو حق کی وصیت کرتے ہیں، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جو بھی علی کے مقابلے پر آئے گا، علی کے مقابلے پر آنے والے کی مثال کلب کی طرح ہے، اس کا شمار غافلین میں ہے۔ نبی بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، جنگ خندق میں یہی سمجھانا چاہا برز الایمان کلہ الی کل کفر، یعنی علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، باطل بھی ہے، غافلین میں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ اسماء الہی سے مراد وہ افراد ہیں جو میری صفات کے مظاہر ہیں۔ کہا کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا، انبیاء کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے، اماموں کو بھی آیات کہا ہے، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، ان کی سخت پکڑ کریں گے، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا۔ اے پروردگار یہ اسماء الہی سے کون افراد مراد ہیں؟ تو چھٹے امام کی دعا ہے، اس میں ارشاد ہوا، رمضان میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، پروردگار میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اسم اعظم کا سوال کرتا ہوں، اسماء حسنی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الذی تقوم بہ السماوات والارض وتحیی الموتى وترزق الاحیاء، اے پروردگار میں تجھ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جن کے سبب یہ زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی قائم ہے، جن کے واسطے سے تو زندوں کو رزق عطا کرتا ہے، جن کے واسطے سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں تجھ سے ان اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک تمطر السماء وتفتح ابواب الرحمہ والذی خلقت بہ الشمس والقمر والنجوم، پروردگار میں ان اسماء کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو،
سب اللہ نے ان اسماء کے ذریعے، ان اسماء کے واسطے سے خلق کی ہے۔ پھر دعا آگے بڑھی، کہا کہ اللہم انی اسألک عجائب الخلق بجود جمال وجہ کا، پروردگار میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو علم کی گہرائی میں عجائبات کو خلق کرتا ہے۔ میں تجھ سے تیرے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میں تجھے عین اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وجہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو یہ عین اللہ کون ہے؟ یہ وجہ اللہ کون ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ تو صرف ایک گھرانہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، نحن وجہ اللہ المعرفہ، کہ ہمارے ہی ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہماری ہی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَجَلَّى لِكَلِيمٍ عَلَى جَبَلٍ وَإِذَا تَجَلَّى عَلَى نُورِ الْحُجَبِ بِحِجَابِ عَظْمَتِهِ أَثْبَتَ مَعْرِفَتُكَ فی قلوب العارفین، اس نور کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جو نور جناب موسیٰ کے لیے کوہ طور پر چمکا، جب یہ نور کوہ طور پر جناب موسیٰ کے لیے چمکا تو اس نور کے تجلی کرنے سے قلوب عارفین میں، عارفین کے دلوں میں تیری معرفت اجاگر ہو گئی۔ وَأَثْبَتَ مَعْرِفَتُكَ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، عارفین کے دلوں میں اس نور کے چمکنے سے تیری توحید کی معرفت ہو گئی ہے۔ دعا آگے بڑھی، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَمْشِي بِهِ عَلَى الْمَقَادِيرِ وَتَمْشِي بِهِ عَلَى زُلَلِ الْمَاءِ كَمَا تَمْشِي بِهِ عَلَى جُدَدِ الْمَاءِ وَتَحْتَزُ عَلَى أَقْدَامِ الْمَلَائِكَةِ، میں تجھے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جن اسماء کے ذریعے تو تقدیریں بناتا ہے، اور ان اسماء کے ذریعے جس طرح پانی کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، اسی طرح ان اسماء کے ذریعے پانی کی گہرائیوں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان اسماء کا نام لے کر فرشتوں کے قدم بھی لرز جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک باسمک العظم المکنون المخزون النور المبین الحق المبین النور ما نور النور فی نور النور ما نور النور فوق کل نور، میں تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہوں، نور مبین کا واسطہ دیتا ہوں، حق مبین کا واسطہ دیتا ہوں، جو نور میں ہے، جو نور پر ہے، جو نور سے ہے، جو تمام نوروں سے افضل ہے۔ تو اس دعا کی تفسیر صرف ایک ہی حدیث سے ہو سکتی ہے، انا وعلی من نور واحد۔ علی نور سے بھی ہے، علی نور میں بھی ہے، علی نور پر بھی ہے، علی تمام نوروں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا الذی تکسر بہ کل شدۃ و کل ظلمۃ، تمام ظلمات کو انہی انوار کے ذریعے، انہی اسماء کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَقِلُّ الْفَلَقُ وَيَتَكَلَّمُ الْمَلَكُ، یہ فلک انہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور ملک انہی کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّى لِعَظَمَتِهِ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ، خشکی اور تری پر رہنے والے تیری عظمت کو انہی اسماء کے ذریعے تیری عظمت کو پہچانتے ہیں۔ اے پروردگار، یہ اسماء کون ہے جن کے ذریعے زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
تو زیارت جامعہ میں آپ یہی تو پڑھتے ہیں، 10ویں امام سے زیارت منسوب ہے، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء و یکشف الضرا۔ اے آل محمد، تمہارے ہی سبب اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے، رحمت بھی نازل کرتا ہے، تمہارے ہی سبب یہ زمین و آسمان باقی ہے، تمہارے ہی سبب اللہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ حدیث قصہ میں یہی پڑھتے ہیں، اے لہو یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا ہؤلاء الخمسہ الذین تحت الکساء۔ میں نے اس پوری کائنات کو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، ان 5 کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہی پڑھتے ہیں، بے یمنہ ہی رزق الورا بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ اے امام زمانہ، آپ کے وجود کے سبب یہ زمین و آسمان باقی ہے، آپ کے ہی سبب لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ اور چھٹے امام قسم کھا کر کہتے ہیں، واللہ نحن الاسماء الحسنی، ہم ہی اسماء حسنی ہیں۔ ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی بندے کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے۔ آل محمد اسم اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، اس لیے کہ انہی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ مولا کی ذات میں یہی پڑھتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہہ المضی و جنبہ العلی۔ اے اللہ کے اسم رضی تجھ پر سلام، اے جنب اللہ تجھ پر سلام، اے عین اللہ تجھ پر سلام، اے وجہ اللہ تجھ پر سلام۔ آل محمد وجہ اللہ بھی ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہی پڑھتے ہیں، اینا وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء۔ اے اللہ کے چہرے، آپ کہاں ہیں کہ جس کی طرف تمام مقربین، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، تمام اولیاء، تمام مقربین، اگر انہیں کوئی عہدہ چاہیے، انہیں کوئی منصب چاہیے تو وہ امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آل محمد وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، وما تکون من شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون منہ من عمل الا کنا علیکم شہود۔ میرے حبیب، آپ جہاں پر بھی ہو، جو بھی فعل انجام دے رہے ہو، ہم آپ کے شاہد ہیں، ہم آپ کے گواہ ہیں، آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ جو بھی آپ کرتے ہیں گویا آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ اور جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ہے، جب وہ مولا علی کی زیارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی فقرے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے یہی فقرے پڑھتے ہیں، اللہم ھذا الحرم حرمک والمقام مقامک، اللہم وقفت ببابک واعتصمت بحبلک ونزلت بفنائک۔ پروردگار، میں تیرے شہر میں آیا ہوں، پروردگار میں نے تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، یعنی زری کو پکڑ کر یہی کہتے ہیں، واعتصمت بحبلک اللہم ھذا الحرم حرمک والمقام مقامک۔ یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ زری تیری زری ہے، یہ شہر تیرا شہر ہے۔ زری علی کی ہے، اللہ کی طرف نسبت دی، شہر علی کا ہے، اللہ کی طرف نسبت دی، مقام علی کا ہے، اللہ کی طرف نسبت دی۔ اللہم فتقبل سعی، پروردگار
اس چلنے کو، اس گھومنے کو، علی کے دروازے تک آنے کو، اس سعی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہی سعی نہیں کہلاتا ہے، بلکہ علی کے شہر میں گشت کرنا، علی کے شہر کی گلیوں میں گھومنا، علی کے دروازے تک آنا، علی کی زری کو چومنا، یہ بھی سعی کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے کہا کہ نحنو الامثال الاولیاء و آیات ہی الکبریٰ، ہم ہی اللہ کی مثل اعلیٰ ہیں، ہم ہی آیات کبریٰ ہیں۔ وَنَحْنُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، ہم ہی اسماء حسنہ ہیں۔ لہٰذا اسماء حسنہ سے توسل کیا جائے، ان کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کیا جائے، ایام فاطمہ کو زیادہ سے زیادہ منایا جائے، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی مثال لیلۃ القدر کی طرح ہے، شب قدر کی طرح ہے۔ جس طرح شب قدر کا ادراک نہیں ہو سکتا، جناب زہرا کا بھی ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن صامت نازل ہوا، اس کو شب قدر کہا گیا، لیکن حقیقت لیلۃ القدر جس کے دامن میں اللہ نے رکھی، اس کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ یا یوں کہا جائے جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہو، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کی آغوش میں 11 قرآن ناطق نازل ہو، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں جناب فاطمہ مریم کبریٰ ہے، تو جناب فاطمہ کو کا ادراک کرنا مشکل ہے، نسبتوں سے پہچانا جائے گا، نسبتوں سے پہچان جناب فاطمہ زہرا کی معرفت ہوگی۔ پہلے ہم مریم صغریٰ کو پہچانے، اس کے بعد مریم کبریٰ کی معرفت ہوگی۔ جناب مریم کے لیے قرآن کہتا ہے رب انی نظرتو ما فی بطنی محررا، کہا کہ پروردگار میرے شکم میں جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس کو میں نے تیری نظر کی ہے، تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ماننا قرآنی عقیدہ ہے، نظر ماننا قرآنی عقیدہ ہے۔ جناب مریم کی ماں نے کہا رب انی نظرتو ما فی بطنی محررا، لیکن جناب عباس کی والدہ ام البنین کہتی ہے رب انی نظرتو للحسین مصورا، پروردگار میرے وجود میں یہ جو تصویر حرکت کر رہی ہے، میں نے اس کو حسین کی نظر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر مادر مریم کی سنت ہے، حسین کی نظر مادر عباس کی سنت ہے۔ اور مخلوق اگر اللہ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ مادر مریم کی سنت ہے، اور اللہ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو مخلوق جب کسی کو ہدیہ دیتی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت سے وہ سامنے والے کو ہدیہ دیتا ہے، اپنے اعتبار سے ہدیہ دیتا ہے، لیکن جب خدا کسی کو ہدیہ دے تو اس کی حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر قرآن نے کہا کہ انی وضعتھا انثی، پروردگار یہ بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، آواز پروردگار آئی اے مادر مریم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اس لیے کہ یہ جو بچی ہے، اس بچی کو ہم ایک
ایک منصبدار کی ماں بنانے والے ہیں، وہ امہ صدیقہ، ہم اس کو صدیقہ بنانے والے ہیں، پریشان مت ہو۔ یعنی جو ایک منصبدار کی ماں ہو وہ مریم صغریٰ ہے، جو 11 منصبدار کی ماں ہو وہ مریم کبریٰ ہے۔ اور خود فخر عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا رب انی سمیتہا مریم، میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا ہے۔ اور چھٹے امام سے ایک روایت ہے، انا لفاطمہ عند اللہ ہے تسعۃ اسماء، اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کے 9 نام ہیں۔ یعنی مخلوق جس کا نام رکھے وہ مادر مریم ہے، اللہ جس کے 9 نام رکھے وہ جناب سیدہ ہیں۔ یعنی مخلوق جس کا ایک نام رکھے وہ مادر مریم ہے، اللہ جس کے 9 نام رکھے وہ جناب سیدہ ہے۔ جب مخلوق کسی کا نام رکھتی ہے وہ صرف حال کو دیکھتی ہے، نہ اسے ماضی کی خبر ہے نہ اسے مستقبل کی خبر ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ حال کو بھی دیکھتا ہے، وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، وہ کردار کی ضمانت لیتا ہے۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام جناب سیدہ کا جناب صدیقہ ہے۔ تو اب اگر صدیقہ کچھ مانگ لے، یہ کہے کہ یہ میرا ہے، تو اس کے مقابلے پر آنے والا دنیا کی نظر میں صدیق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ خدا کی توحید کا انکار کرنے والا ہے۔ پھر قرآن نے کہا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہا کہ جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے، لیکن جناب سیدہ کی کفالت فخر عیسیٰ نے کی ہے، خاتم النبیین نے کی ہے۔ جناب فاطمہ کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا بہت بڑا عالم آلوسی لکھتا ہے، انا فاطمہ افضل من النساء من المتقدمات والمتاخرات من جمیع الحیثیات، کہ جناب سیدہ چاہے مریم ہی کیوں نہ ہو، تمام خواتین سے افضل ہے، تمام اعتبار سے، تمام حیثیات سے، چاہے وہ گزشتہ خواتین ہوں یا آنے والی خواتین ہوں، تمام خواتین سے افضل ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا بِضْعَةُ النَّبِيِّ وَهِيَ رُوحُ الْوَجُودِ، اس لیے کہ جناب سیدہ بضعۃ النبی ہیں، نبی کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اگر جناب مریم کو اللہ نبوت بھی عطا کر دے پھر بھی جناب سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ این سریا لا ینالها الایدی والابصار، کہا کہ کہاں سریا، کہاں چاند اور ستارے اور کہاں زمین پر رہنے والی، کہ جس تک نہ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں۔ کہا جناب سیدہ کی مثال اس سریا کے مانند ہے کہ جس تک نہ کسی کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ کسی کے پر پرواز پہنچ سکتی ہے۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں جناب سیدہ کو مرکز بنایا ہے، چاہے طہارت کا مسئلہ ہو، چاہے مباہلے کا مسئلہ ہو، ہر مقام پر اللہ نے مرکز کی حیثیت رکھی ہے۔ اس لیے کہ مباہلے میں جب تمام دلیلیں ناکام ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اس وقت اس دلیل کو، جہاں دلیلیں ناکام ہو جاتی ہیں، قلم کی طاقت ناکام ہو جاتی ہے، تو رسول اسلام جناب سیدہ کو لے کر نکلتے ہیں۔ اور عیسائی
مباہلہ کرنے سے باز آتے ہیں، اور چاہے وہ طہارت کی منزل ہو، طہارت میں جب اللہ نے اعلان کروایا تو وہاں بھی مرکز کی حیثیت اللہ نے رکھی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ نہیں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، بلکہ عکس رسول وہ ہے کہ جس کی بیٹی فاطمہ ہے، علی وہ ہے کہ جن کی زوجہ فاطمہ ہے، حسنین وہ ہیں کہ جن کی مادر گرامی فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جناب سیدہ کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی خاتم النبیین جو جناب سیدہ کے لیے اٹھتے ہیں، کسی باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، لیکن سید المرسلین جب جناب زہرا آتی ہیں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، دروازے پر جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے کہ چھٹے امام مسجد کوفہ میں ہیں، ایک شخص امام کے پاس آیا جس کا نام بشار ہے۔ وہ کہتا ہے مولا، ایک خاتون ہے کہ جسے بادشاہ کے آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسے اذیت دے رہے ہیں، اور اس کی خطا یہ ہے کہ اس نے جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ چلو مسجد سہلہ چلتے ہیں، وہاں جا کر اس مومنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چھٹے امام مسجد سہلہ آتے ہیں، آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس مومنہ کے لیے دعا کی اور کچھ درہم و دینار دیے، کہا کہ یہ درہم و دینار لے جاؤ اور جو بادشاہ کے سپاہی ہیں انہیں یہ درہم و دینار دے دو اور اسے رہا کرا کر اس خاتون کو لے کر آؤ۔ جب وہ مومنہ چھٹے امام کے پاس پہنچتی ہے تو امام کہتے ہیں کہ تجھے کیا ضرورت تھی کہ اس بھرے مجمع میں، اس بازار میں زہرا کے قاتلوں پر لعنت کی جائے؟ تو وہ مومنہ کہتی ہے مولا، میں جا رہی تھی، جاتے جاتے میرا پیر پھسل گیا، تو جب میرا پیر پھسلا تو میں زمین پر گر گئی، میری پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے میری سانس رک گئی، تو مجھے جناب سیدہ یاد آ گئی کہ میرا پیر پھسلا اور کچھ دیر کے لیے میری سانس رک جاتی ہے، میرا یہ عالم ہے، میری یہ حالت ہے، تو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو ان کا کیا حال ہوگا، کس طرح جناب سیدہ نے برداشت کیا ہوگا۔ 8ویں امام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک زائر 8ویں امام کو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتا ہے، مولا آپ کو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میرا یہ کام ہو جائے۔ تو 8ویں امام اس کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تجھے جو منت مراد مانگنی ہو مانگ لے، لیکن ہماری جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مت دیا کر۔ کہا کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہم اس مصیبت کو بھلا نہیں سکتے ہیں، ہر معصوم نے جناب سیدہ پر گریہ کیا ہے، ہر امام نے جناب سیدہ پر گریہ کیا ہے۔ عزیزوں، وہ رسول جو جناب زہرا کے دروازے پر جا کر سلام کرتا ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کہتی ہے سبت علیہ مصائب اللو انہا سبت الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد اس امت نے یہ اجر رسالت دیا ہے، اتنا ظلم و ستم کیا ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم دن پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، آپ کے جانے کے بعد ہمیں رونے نہیں دیا گیا ہے۔ عزیزو، جناب زہرا اگر رونا بھی چاہتی ہے تو یہ مدینے والے مولا سے شکایت کرتے ہیں، یا علی آپ سیدہ سے کہیں یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمیں سیدہ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے۔
مولا نے یہ کیا کہ شہر سے باہر ایک بیت الحزن بنوایا. جناب سیدہ جاتی ہیں, دن بھر اپنے بابا کے اوپر مرثیہ پڑھتی ہیں, گریہ کرتی ہیں, بیان کرتی ہیں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سیدہ غمگین ہے. مولا کہتے ہیں زہرا بنت رسول کیوں پریشان ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں ارے جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کر اپنے بابا کے اوپر گریہ کرتی تھی, اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے. ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے. یہ ظالم آگ اور لکڑی لے کر در زہرا پر آ جاتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زہرا دروازے پر آ جاتی ہے, در و دیوار کے درمیان جناب زہرا آتی ہے. جلتا ہوا دروازہ ہے. جناب زہرا روکنا چاہتی ہے لیکن ظالم نے ملعون نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا. رفس الباب, رفسا کے عربی میں معنی ہے کہ زور سے پیر سے کسی چیز کو دھکا دیا جائے. جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا, یہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے اوپر گرا. اس میں کچھ میخیں تھی جو جناب سیدہ کے سینے میں اتر آتی ہے. یہ مسلمان اس دروازے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. جناب زہرا اس دروازے کے نیچے ہے. ایک مرتبہ آواز دیتی ہے فضا میری مدد کرو, میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. ادھر مولا کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے, مولا کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. ادھر جناب زینب ہے, امام حسن ہے. ایک مرتبہ امام حسن کسی خطیب کے خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں تو میرے مصائب نہیں پڑھتا ہے. وہ خطیب کہتا ہے مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں, میں آپ کے پورے مصائب پڑھتا ہوں. مولا کہتے ہیں یہ مصائب نہیں بلکہ وہ منظر یاد دلایا کر کہ جب میری ماں فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تھی, میرے بابا کے گلے میں رسی ڈال کر یہ کھینچ کر لے جا رہے تھے. ہماری مظلومیات, ہم پریشان تھے کہ ہم ماں کی مدد کریں یا بابا کی مدد کریں. اجرکم اللہ. ادھر جناب زہرا کو جب غش فاقہ ہوا, کہا فضا یہ تو بتائیے ابو الحسن کدھر ہے, ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی یہ لوگ ابو الحسن کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے ہیں. ادھر جناب زہرا اپنی مصیبت بھول جاتی ہے, مسجد نبوی کی طرف چلتی ہے. ایک مرتبہ مولا کا دامن پکڑا اور کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ظالم نے کنفوز کو اشارہ کیا, کنفوز, اور جیسے ہی کنفوز آگے بڑھا, کنفوز نے وہ ظلم کیا کہ زندگی بھر جناب زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. کہا بنت رسول واپس چلی جاؤ ورنہ بھی قیامت برپا ہو جائے گی. عزیز و مولا جناب زہرا مولا کو واپس لے کر گھر آتی ہے. میں کہوں گا مولا ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے, کربلا کا میدان ہوگا, 3 دن کی بھوک ہوگی, امام حسین ذبح کیے جا رہے ہوں گے, جناب زینب تلہ زینب پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوگی, کون خنجر سے امام حسین کو ذبح کیا جا رہا ہوگا, سیاہ آندھیاں چل رہی ہوں گی. الا لعنۃ اللہ.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء پروردگار جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔